السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، زاد مسلم اسلامک سینٹر کی جانب سے زاد مسلم اسلامک شریعہ ہیلپ لائن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ حضرات اپنے جو بھی سوالات ہوں، جس میں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو یا آپ اس بارے میں کنفیوز ہوں، تو آپ ڈسپلے پہ جو نمبر شو کیا جا رہا ہے اس پر اپنے وائس میسیج یا ٹیکسٹ کے ذریعے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات موقع محل دیکھتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک سوال جو ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، پھر اس کا جواب کیا ہوگا وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو یہ جو ہے ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی چلاتا ہوں، بہت سے مجبور، دکھی، یتیم، بیوہ وغیرہ مدد کے لیے آتے رہتے ہیں، کیا ایسے حاجت مندوں کو زکوٰۃ کی مدد سے کھانے پینے کا سامان، دوا وغیرہ دلوائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہمارے ایک بھائی محمد صہیب صاحب نے کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی چلاتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ضرورت مند، الگ الگ ضرورت ان کی ہوتی ہے، کسی کو اناج کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے ان کو وہ چیز دلوائی جا سکتی ہے یا پھر رقم ہی ان کو دینا چاہیے؟ یہ ان کو ڈاؤٹ ہے۔ تو اس بارے میں علماء نے بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کیش یا پیسوں کے ذریعے ہی اپنی زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں یہ ضرور دیکھیں کہ جس کو وہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اب مستحق زکوٰۃ جب ہو جائے، یعنی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ بیمار چل رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے دواؤں کی ضرورت ہوگی۔ آج کل ویسے بھی دوائی اور میڈیسن بہت زیادہ اس کا کاسٹ ہوتا ہے، تو دواؤں کی جب ضرورت ہے تو آپ ان پیسوں سے، یعنی جو زکوٰۃ کی رقم آپ نکال رہے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے سے آپ ان کی دوائی دلوا دیں، اور وہ دوائی کا ذمہ دار اور وہ دوائی کو جو ہے جو ضرورت مند شخص ہے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اس کو دے دی جائے۔ اور اصل میں زکوٰۃ میں رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ سامنے والا شخص کس چیز کا ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر وہ سہولت رہتی ہے کہ کیش جب دے دیا جاتا ہے تو سامنے والا شخص اپنے ضرورت کے لحاظ سے وہ چیزیں لے آتا ہے۔ لیکن جب ہمیں اسپیسیفک معلوم ہو کہ سامنے والا شخص اس چیز کا محتاج اور اس چیز کا ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں وہ رقم ان کو دے دیں یا وہ رقم کے ذریعے سے اس چیز کی ضرورت کو پورا کر لیں۔ جیسے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ہم میں بہت سارے مسلمانوں کے اندر وہ لوگ ہیں جو رمضان کے موقع سے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی رقم جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے ان کو کیش کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ اس کیش کو لے کر، چونکہ رمضان ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، بقیہ اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ اسی رمضان میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے بعد میں وہ لوگ پہلے جیسے جس حالت میں تھے اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی چیز کاروبار اگر کرتا تھا، اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار نہیں کر رہا ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ جس چیز کا کاروبار جانتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ پیاز بیچنا پہلے بیچا کرتا تھا لیکن اس کے پاس اب پیسے نہیں تھے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو پیاز وغیرہ دلوا دی جائے، بنڈی دلوا دی جائے، تاکہ وہ پیاز وغیرہ کو رکھ کر بیچ سکے۔ تو ہوگا کیا؟ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنے پیروں پر ٹھہرا کر رکھا ہے، یعنی وہ خود سے آگے کی زندگی کو گزار سکے گا۔ اگر صرف رقم دے دی جاتی تھی تو ایسی صورت میں وہ وہیں پر خرچ کر لیتا تھا، لیکن اسے کسی ضرورت کی چیز دلوا دی گئی ہے، تو اب وہ ضرورت کی چیز کی بنیاد پر وہ آگے اگلے سال تک خود سے اپنے گھر کو چلا سکے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے۔ دواؤں کی ضرورت ہے تو دواؤں کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے۔ اگر اسے تعلیمی اخراجات کی ضرورت ہے، اسے فیس وغیرہ پے کرنا ہے، تو ایسی صورت میں مستحق ہے وہ، تو اس کی فی پے کی جائے تاکہ وہ تعلیم کو مکمل کر سکے۔
اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اور چیز کے ذریعے سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بالکل شارٹ ان شارٹ اگر ہم دیکھیں گے تو دو باتیں اس میں ہیں، ایک ہے کہ ہم رقم بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، اور ہم چاہے تو جس چیز کی ضرورت سامنے والا بتاتا ہے تو اس چیز کو بھی ہم ان پیسوں کے ذریعے سے دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زاد مسلم اسلامک سینٹر کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل شارٹ سٹوریز کا اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اس پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو بالکل 30 سیکنڈ کے اندر ایک اہم معلومات اور بہت ساری دینی معلومات اس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور وہ شارٹ ویڈیوز کو دیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں۔